بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئیں۔ پھر کبھی سفر میں ایسا ہی مقابلہ پھر ہوا اور اب کی بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اب حساب برابر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی، اس لیے کم عمری کے شوق اور تقاضے ابھی بھی باقی تھے۔ آپ ان کی دل جوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں کھیلتی اور گاتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت بھی تھی، بلکہ سہیلیوں کو اگر کھیلنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک واقعہ اور حدیث کے متعدد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے صحن کے سامنے مسجد نبوی میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً پردے کے خیال سے کھڑا کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے خیال سے کافی دیر تک کھڑے رہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح زور سے بولتی رہیں۔ اتفاق دیکھیے، اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں اسی طرح اونچی ہو رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منہ زوری کر رہی ہو، تمہاری جرت اب اتنی بڑھ گئی۔ غصے سے اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے کہ درمیان میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہم کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی دکھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ، کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئیں۔ یا رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجئے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور میاں بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی؟ امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار و محبت کی فضا دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک دن آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح و پیار و محبت میں بھی شریک فرمائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 9 سال کی تھیں، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ ان کی ماں حضرت رومان نے ان کو بلاوا بھیجا۔ اب حضرت عائشہ کی رخصتی کا وقت تھا۔ دن چڑھے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر لڑکی رخصت ہو کر شانہ نبوت میں آ گئیں۔ ایک ذہین نوعمر لڑکی، لاابالی کی نئی عمر اور شریک حیات، وہ جن کے کندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ، انتہائی حلیم عمر بھی ڈھل گئی تھی۔ کس قدر فرق تھا دونوں کے معیار، مزاج، فکر اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک نوعمر لڑکی کے نازک جذبات اور احساسات کا خیال رکھا، جس طرح ناز و انداز برداشت کیے، وہ اپنی مثالی زندگی سے رہتی زندگی تک خوشگوار ازدواجی زندگی کا نمونہ چھوڑا۔ وہ خدا کے رسول ہی کا حق تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نئی دلہن کے پاس کم سن بچے کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتے، گڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ گڑیوں میں گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ عائشہ، یہ کیا ہے؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ یہ گھوڑا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے، حضرت عائشہ حمیرہ نے برجستہ جواب دیا، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بے ساختہ جواب پر مسکرا دیے۔ سبحان اللہ! اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔